إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قیامت کے صبح تک بے شمار درود و سلام کے پھول برسا تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 29ویں پارے سے سورہ قلم کی ایک آیت، چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق سے. دین اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ
موجودہ دور میں عالمی سطح پر بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات ہیں، عقیدے کی اصلاح کے بعد اس وقت جو صورت حال ہے اس میں حسن اخلاق کی بڑی ضرورت ہے، بڑا کردار ہو سکتا ہے اگر ہم اور آپ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج بھی دنیا ترس رہی کہ ہم اور آپ نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کا اخلاق کریمانہ کیا تھا اس کو ہم اور آپ پیش کریں۔ اخلاق حسنہ کو دین اسلام میں دین اسلام کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حسن اخلاق کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعثت کا مقصد، میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمام انبیاء کرام نے، تمام پیغمبروں نے جو بنیادیں رکھی تھیں حسن اخلاق کی، اس کو تکمیل تک پہنچاؤں، اس کو مکمل کروں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو جو ہے مکمل کروں، اخلاق کا اتمام کروں، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ آپ نے بعثت کا مقصد بتایا حسن اخلاق کی تکمیل، اس سے آپ حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق کے تعلق سے کہ اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہو۔ آپ کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا آپ کا میزان بھی اتنا بھاری ہوگا۔ حسن اخلاق کی دین اسلام میں اہمیت نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اجاگر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، جنت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ لے جانے والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، اچھا کردار۔ ایک مسلمان کے پاس اخلاق نہیں، وہ مسلمان کیسا؟ ایک مومن کے پاس اخلاق حسنہ نہیں، وہ مومن کیسا؟ تو حسن اخلاق کہا وہ حسن الخلق کے جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہم اور آپ اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، اور نبی کی زندگی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے آپ کے اخلاق، اور صبح قیامت تک کوئی بھی اخلاق کا نمونہ ایسا پیش نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق، حسن اخلاق وہ چیز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی تھی حسن اخلاق کی، زندگی کے کم مدت میں بھی لوگوں کے دلوں کو آپ نے حسن اخلاق کے ذریعے جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کی طرف سے رحم مزاج ہیں، اور اگر آپ تم مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ چھٹ جاتے۔
نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تورات، انجیل، زبور، ساری آسمانی کتابوں میں جو خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ آخری نبی کے صفات کیا ہوں گے، ان کی خوبی کیا ہوگی، تو وہ یہ تھی لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، وہ نہ تند مزاج ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے، نہ وہ فحاشی بکنے والے ہوں گے، نہ وہ زبان سے کوئی منکرات بات کریں گے، کوئی غلط بات کریں گے، کسی کو فضول کے زبان سے فضول باتیں نہیں کریں گے، وبالاسواق اور بازاروں میں اونچی آواز سے باتیں نہیں کریں گے۔ آج تو بازار کیا مسجدیں بھی ہماری محفوظ ہیں۔ اخلاق کا جائزہ لیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیں گے۔ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اور آخری نبی کی جو صفات ہوگی وہ معاف اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی، آپ نبی بننے سے پہلے بھی صادق ہیں، امین ہے، کفار مکہ جان کے پیاسے ہیں، آپ کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے، انعام رکھ دیا گیا، لیکن اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں، وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ امین اس وقت بھی مان رہے ہیں، توحید کے خاطر تو دشمنی ہے لیکن امین پھر بھی مان رہے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے علی تم کو آج رات میرے بستر پر سونا ہے، ہجرت کی رات بستر پر سونے کا حکم دیا، وہ کوئی معمولی رات نہیں تھی، لیکن حضرت علی نے بھی کہا نبی کا حکم ہے، سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن نبی نے کہہ دیا اے علی فلاں جگہ میں تمہیں ملوں گا صبح میں، کل فلاں فلاں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ کتنے غیر مسلم آج ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو ہم پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں، امین ہمیں مانتے، صادق مانتے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی ہمارے اوپر خود بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کاروبار میں بے ایمانی ہم کرتے ہیں۔ اخلاق ہمارا اور آپ کا کہاں ہے؟ حسن اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ نبی بننے سے پہلے آپ صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین مکہ سے کہا میرے بارے میں کیا گمان کر رہے ہو؟ سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے نبی یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جاتے ہیں۔ ہرقل روم کا بادشاہ سوال کرتا ہے کیا محمد ابن عبداللہ نے کبھی نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے ہوئے تم نے پایا ہے؟ ایمان تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن حضرت سفیان جو اسلام نہیں لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، وہ بلکہ نماز کا، صلہ رحمی کا، پاک دامنی کا، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا جو کبھی دنیاوی زندگی کے معاملات میں جھوٹ نہ بالا ہو وہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ نہیں گڑ سکتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا آخری رسول، اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ یہ حسن اخلاق۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، عمرہ حج کئی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ہمارا سگا بھائی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے برے اخلاق سے سگا بھائی پریشان، ہماری بہن پریشان، پڑوسی کے لوگ پریشان، محلے کے لوگ پریشان، خاندان اور رشتہ دار ہمارے برے اخلاق سے، بری عادات سے پریشان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کا اخلاق کریمانہ کس طرح تھا۔
آپ حسن اخلاق کے کس مرتبے پر فائز تھے؟ آپ نے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے امانت داری کی وجہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا، تجارت کے لیے بھی آپ کو بلایا تھا، صرف کہ آپ امین ہیں، اور نکاح کا بھی پیغام دے دیا۔ کس طرح تھے آپ نبوت سے پہلے؟ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں آتے ہیں، اے خدیجہ مجھے زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا ہرگز لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو کمزور ہے، جو مسکین ہے، جو لاچار ہے، ان کو کما کر دے دیا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی بننے سے پہلے یہ آپ کے اخلاق ہیں، ہم اور آپ جائزہ لیں۔ ہمارے نبی کا یہ اخلاق ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا خیال کرتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات کس طرح ہیں؟ محاسبہ کریے۔ ہم دن بھر میں کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے 10 سال کی طویل مدت تک آپ کی خدمت کی ہے، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ خادموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ہماری دکان پر، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ہم نبی کی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کا جائزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نازک حالت میں اخلاق کے ذریعے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ تو صورت حال ہے، اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا جواب ہمیشہ برائی سے مت دو، اچھائی سے دو۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ نے کہا تمہارا جو جانی دشمن بھی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن دوست ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی سے دیتے، وَلَكِنْ يَعْفُو، معاف اور درگزر کر دیا کرتے۔ آپ دیکھیے آج جس نبی کا حال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ معاف کیا اپنے دشمنوں کو، اس نبی کے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم اور آپ صحیح طریقے سے نبی کی زندگی، نبی کا جو اخلاق تھا، ایک چیپٹر ہے، پوری کتاب ہے، یہ ایک خطبے میں پوری باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ کس چیز کو بیان کیا جائے، اس کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا ترس رہی ہے۔ اسی دیش کے، ہمارے ملک ہندوستان کے ایک مہاپروش نے کہا تھا کہ یہ محنت، یہ چلہ، یہ زیادہ لمبا اور زیادہ محنت، دور دور جانے کی، تبلیغ کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو تمہارے نبی کا اخلاق پڑھا ہے، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنا لو، دنیا خود نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بن جائے۔ لیکن ہم پیش تو کریں، آج غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے اسلام کی، نبی کے اخلاق کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے،
آپ کا اخلاق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے خاطر آپ نے کتنی قربانیاں دی. آج اس نبی کے ماننے والوں کو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اس نبی کی اتباع کرنے والوں کو مار دیا جا رہا ہے کہیں بھی. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے سستا خون اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے. جانوروں کے بارے میں تو لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، ان کے حقوق کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. امن و امان کے خاطر آپ نے کتنی قربانیاں دی. جا رہے ہیں مکہ کے اندر، صلح حدیبیہ کا موقع. حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کافروں نے روک لیا. اس کا سردار ہے سہیل نامی، وہ سردار ہے. اس نے کہا اس سال تم لوگوں کو واپس جانا پڑے گا. 1400 صحابہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. کہا معاہدہ کرو، آئندہ آئیے 10 سال تک امن و امان رہے گا نہ ہماری طرف سے، اور تمہارا آدمی اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ہمارا آدمی تمہارے پاس اگر جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا. 10 سال تک بالکل امن و امان رہے گا، کوئی لڑائی ہمارے اور آپ کے درمیان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر میرے دوست آپ حق پہ ہیں، اللہ کے نبی کو فیصلہ کرنے دیجیے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور. بسم اللہ اور محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور. سہیل نے دیکھا جب اس کی نظروں پر بسم اللہ کہا ہے، محمد ابن عبداللہ یہاں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، میں رحمان کو جانتا نہیں، یا بسم اللہ لکھو، رحمان کو قلم زد کرو. اور یہاں پر محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کو ہم اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے کہا اے علی یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو، بسم اللہ لکھ دو، اور محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی ان بازوؤں میں، ان ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ کو قلم زد کر سکوں، کاٹ سکوں، میں لفظ رسول کو کاٹ سکوں. اے اللہ کے نبی آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. تب اللہ کے نبی مسکرائے، کہا اے علی لاؤ لفظ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اسے کاٹ دیا، آپ نے اسے قلم زد کر دیا، صرف امن و امان کے خاطر، صرف امن و شانتی کی خاطر. میرے بھائیو کیا یہی دہشت گردی کی تعلیم ہے؟ اگر یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، میرے نبی کی اس تعلیم کو تم دہشت گردی کی تعلیم کہہ رہے ہو تو کہو کوئی بات نہیں. قرآن تو یہ کہہ کر دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، سارے انسانیت کا قاتل ہے، کسی بھی ایک انسان کو. اور جس نے کسی ایک انسان کے جان کو بچا لیا، کوئی بھی ہو، مر رہا ہو، اس کی جان کو آپ نے بچا لیا. قرآن کہہ رہا ہے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا. کیا یہ دہشت گرد کی تعلیم ہے؟ ہم نے صحیح تصویر، ہم نے نبی کے اخلاق، ہم نے نبی کے کردار کو نہ تو اپنایا، نہ دشمنان اسلام کے سامنے پیش. نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک آپ غیروں کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے. مسند احمد کی روایت ہے، یہودی بچہ آپ کی خدمت میں، یہودی بچہ ہے، نوجوان لڑکا آپ کی خدمت میں، خدمت گزار ہے. کیا صحابہ، کیا خادم کی کمی تھی؟ خدمت کر رہا ہے. آپ اپنے اخلاق سے اسے، آپ اپنے اخلاق سے اس کے دل کو جیت رہے ہیں. حسن اخلاق سے
آپ اپنا گرویدہ اس لڑکے کو بنا رہے ہیں، پتہ یہ چلا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے، بچہ آخری وقت میں آخری سانس لے رہا ہے، طبیعت زیادہ نازک حالت میں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھ رہے ہیں، بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے۔ باپ والد ہے، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، تم ابو القاسم محمد ابن عبداللہ کی اطاعت کر لو، فرما برداری، تم ان کی اخلاق کریمانہ کو بہت زیادہ بتایا کرتے تھے، تم جب متاثر ہو تو ان کی اطاعت کر لو۔ بچے نے روح پرواز ہونے سے پہلے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا، اے اللہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس نوجوان لڑکے کو، یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے اگر کسی نے بچایا تو نبی کا اخلاق، نبی کا کردار تھا۔ میرے بھائی، آج ہم اپنے لوگوں کو متاثر نہیں کر پا رہے، اپنے لوگوں کو متاثر نہیں کر پا رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آیا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے مارنے کے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کر لینے دو اسے پیشاب۔ آپ نے پھر کہا صحابہ سے کہ ایک ڈول پانی بہا دو جہاں اس نے پیشاب کیا۔ نرم مزاجی دیکھیے، عاجزی دیکھیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ گندگی تو نے کی ہے تو صاف کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہودی عورت خیبر کے موقع پر جس نے دعوت دی، آپ غیروں کی بھی دعوت قبول کرتے، دعوت دی لیکن اس کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس نے گوشت میں زہر ملا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جب آپ نے منہ میں رکھا تو گوشت بول پڑا۔ اخلاق نبوی کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو بہت سے معجزات ایسے آپ کو ملیں گے جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اسے قتل کر دوں، اس یہودی عورت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، معاف کر دو اسے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، اسی لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، کہا اے لوگو تم میں سے جو سب سے بہتر وہ نہیں جو تہجد گزار ہو جائے، جو نمازی ہو جائے، جو روزے دار ہو جائے، جو حج عمرہ کرنے والا ہو جائے۔ کہا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو۔ اگر کوئی نمازی ہے اس کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روزے دار ہے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ غیر مسلموں سے اپنی تعلقات کو استوار کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں اور ان کے سامنے کوشش کریں نبی کے اخلاق کی کچھ باتیں وہ کم سے کم کہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے تو اپنے عمل سے ہم دکھائیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق یہ تھا۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر سارے جو غیر مسلم ہیں وہ خراب نہیں ہے اور ہم اقلیت میں ہیں۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ ہم نبی کے حسن اخلاق کو اپنائیں۔ نبی نے غیروں کے دلوں کو کس طرح جیتا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں گاؤں میں تھا، ایک نوجوان لڑکے کی کڈنی فیل ہو گئی، اس کے 2 پوائنٹ خون آ گئے، خون کی ضرورت پڑی۔ ہمارے محلے کا معاملہ، ہم 4-5 لوگ تیار ہوئے، اس میں سے غیر مسلم جب پتہ چلا فوراً فون کرتا ہے مجھے کہ خون میں دوں گا اور وہ غریب آدمی یہ لو رقم، میں ہر طریقے سے مدد کے لیے تیار ہوں۔
رات ہو یا دن. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان سے تعلقات کو اچھے بنائیں، لیکن آج ہمارے آپس میں تعلقات ہی اچھے نہیں، تو ہم کیا اچھے بنائیں؟ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کس طرح تھا، آپ اندازہ لگائیے. ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ، یمامہ کے گورنر، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ثمامہ کیا کہہ رہے؟ کہا آج مجھے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا شکر گزار رہوں گا، احسان مند رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ میری بستی کی طرف دیکھ، کہا میرے چہرے کی طرف نگاہ اٹھاؤ. ثمامہ نے نظریں نیچی کی، کہا لم ارا وجہ اقبح من وجہک علی وجہ البصیرہ، روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدصورت چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں. صحابہ غصے میں ہیں. فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل غصے میں کہ نبی کا حکم ہو اس کی گردن اڑا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ تم نے ثمامہ بن اثال کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی نہیں، اے اللہ کے نبی نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. صحابہ سے کہا ان کو عزت کے ساتھ مدینہ سے باہر کر، یہ چلے جائیں، چھوڑ دو. ثمامہ بن اثال جاتے ہیں اور باہر جا کے جو ہے غسل کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ تم کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا. کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی. اے اللہ کے نبی چھوڑا تب تھا جب میں نے آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا. میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، زندگی بھر آپ کے زندگی کے زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ثمامہ بن اثال پھر اس کے بعد مکہ جاتے ہیں. کہا اللہ کے نبی میں مکہ جا رہا تھا عمرے کے لیے، آپ کے صحابہ نے مجھے گرفتار کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اسلام کی حالت میں مکہ کے اندر. مکہ کے کافروں نے کہا ثمامہ تم بے دین ہو گئے، تم نے جادوگر کے کلمے کو پڑھ لیا. ثمامہ بن اثال نے کہا نہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جان لو اگر تم لوگ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو گے تو یمامہ سے میں وہاں کا گورنر ہوں، تمہیں گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. معافی کا فائدہ دیکھیے، ثمامہ بن اثال ایمان لے آتے. تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا آپ اسے پڑھتے جائیے. زاد المعاد علامہ ابن قیم کی پوری کتاب اخلاق حسنہ پہ ہے. نبی کے اخلاق کو جب آپ پڑھیں گے آپ تعجب کریں گے. یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی کے حسن اخلاق ہی کی وجہ سے پھیلا ہے. شاعر نے کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. میرے بھائی کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے اپنی ذات کے لیے. کبھی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت پوری زندگی آپ نبی کی پڑھ لیجئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو تمہارے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تمہیں ایک اچھا باپ بننا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ابو کی زندگی اور سیرت پڑھنا پڑے گا. تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے تو اماں عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی زندگی پڑھنی پڑے گی. اور تمہیں میرے بھائیوں تمہیں اگر ایک اچھا داماد بننا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد کی زندگی پڑھنی پڑے گی. وہ داماد کی زندگی پڑھنی پڑے گی. اور تمہیں اگر ایک اچھے سسر بننا ہے تو تمہیں
میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ آج گھروں میں جو بگاڑ ہے اور ہمارے جو آپسی تعلقات خراب ہیں، اس کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ حسن اخلاق سے ہم اور آپ بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا گھروں میں ہمارا اخلاق اچھا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا اخلاق باہر بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی خوش مزاجی سے لوگ ملتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کا اخلاق بڑا خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر میں بھی بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جس کا اخلاق، جس کا کردار اپنے گھر والوں میں بہتر ہو۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا بہتر سلوک کرتا ہوں۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ صبح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ کا موقع ہے میرے بھائیوں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ ہیں، لاکھ سے سوا لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ مکہ فتح ہوا، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ سفیان ہے، یہ فلاں ہیں، انہوں نے مجھے گھروں سے نکالا تھا، انہوں نے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ہمیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ نبی اکرم نے کہا نہیں سعد، تم غلط کہہ رہے ہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ کافرین مکہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ہم ان کی گردن اڑانے کے لیے تیار تھے، ہم ان کو مارنے کے لیے تیار تھے، ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مجبور کر دیا تھا، آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اعلان ہوتا ہے اے اللہ کے نبی حبار ابن اسود وہ بھی ایمان لے آیا ہے، جس نے تیر نشانہ لگایا تھا، حضرت زینب کے پیٹ میں وہ تیر لگی تھی میرے بھائیوں، اور اس کے بعد جو ہے حمل ساقط ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، میں نے حبار کو بھی معاف کر دیا، اپنے بیٹی کے قاتل کو۔ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی سفیان بھی ایمان لے آئے، کہا ہم نے حضرت سفیان کو بھی معاف کر دیا، وہ سفیان جن کی وجہ سے غزوہ احد میں نبی اکرم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ جب نبی اکرم کو کہا جاتا ہے کہ سفیان بھی ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے نبی آپ کیا انہیں معاف کر رہے ہیں؟ نبی اکرم نے کہا جاؤ، ہم نے سفیان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے ہندا بھی ایمان لا رہی ہے، سفیان کی بیوی بھی ایمان لے آئی ہے، جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو ناپاک چبانے کی کوشش کی تھی۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ مسئلہ کرنے کی کوشش کی، اس نے مسئلہ کیا میرے بھائیوں، آپ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی، لیکن اس نے تھوک دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، ہم نے ہندا کو بھی معاف کر دیا، لیکن کہہ دینا وہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے گی، ورنہ مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ کا حسن اخلاق تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہمارا اخلاق کہ اگر کبھی کوئی ہمیں ایک گالی دے دے، ہم سے بدتمیزی کر دے، ہمارا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، پوری زندگی ہم داؤں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم برباد کریں گے، اس کو ہم تباہ کریں گے۔ آج ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے آج تھانوں میں، چوکیوں میں آپ چلے جائیے، پولیس والے بتاتے ہیں سب سے زیادہ کمپلین اور ہماری کمائی مسلمانوں سے۔ میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے وہ حاجی، وہ نمازی، وہ روزے دار،
وہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ، وہ مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہمارا کردار کس طرح ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کس طرح تھا، آپ نے غیروں پر کس طرح بھروسہ کیا ہے، ہم بھی اپنے اخلاق کے ذریعے غیر مسلموں پر بھروسہ اگر کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہو۔ ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ معلوم ہی ہے غار ثور میں 3 دن آپ نے کہا جو راستہ روز جانے والا ہے، عام راستہ، اس سے نہیں جائیں گے، دوسرے راستے سے جائیں، کیونکہ بڑا انعام رکھ دیا گیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ معلوم ہے وہ جو دوسرا راستہ تھا، اور غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو راستہ بتانے والا، مدینہ تک پہنچانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، کفار مکہ ہی میں سے ایک آدمی تھا، مشرکین مکہ کا ایک آدمی، نام اس کا عبداللہ، سیرت کی کتابوں میں عبداللہ وغیرہ نام بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے پوری راز کی بات ہے کہ ہم غار ثور میں 3 دن رہیں گے، اس کے بعد وہ راستے سے جائیں گے، راستہ وہ لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس پر بھروسہ کیا اور اس نے وفاداری کس طرح نبھائی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن پھر بھی راز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا میرے بھائیوں کردار تھا۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نبھانے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی سے اپنے بھائی سے وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ دھڑی ہم کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کتنے خراب ہیں، ہم اور آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ باتیں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاق نبوی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو اخلاقی پہلو ہے اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔